مریم ایک بہت چہکتی ہوئی لڑکی تھی، ہنسی مذاق کرنا، دوستوں کا سینٹر آف اٹینشن بنے رہنا۔ باہر سے وہ بہت اٹریکٹیو لگتی، اچھی جاب، پیاری فیملی، نیا گھر ایک بیزی شہر میں۔ لیکن اندر سے سب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے صرف تھوڑی اداسی کا احساس ہوا، پھر نیند کم ہونے لگی، چیزیں بری لگنے لگی اور زندگی ایک بوجھ بن گئی۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ہر وقت اداس رہتی اور خود سے ہی دور بھاگ رہی تھی۔ مریم ڈپریشن کی شکار تھی، لیکن اس نے اسے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور اس کی فرینڈز اور آس پاس کے بھی لوگ کہتے، صبر کرو مریم، اور اپنا ایمان مضبوط کرو، دعا کرو۔ لیکن مریم کے لیے یہ صرف تو نفس کی تسلی تھی، اندر کی طوفان کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ ایک پرانا قصہ جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ ایک رات جب مریم اپنا فون اسکرول کر رہی تھی تو اسے ایک پرانی ویڈیو نظر آئی، اس کے مرحوم دادا کی۔ ان کا چہرہ روشن تھا، مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، زندگی جب تمہیں جھکائے تو سجدہ کر لو، زمین جہاں تم سجدہ کرتے ہو وہی تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ لفظ مریم کے دل تک اتر گیا۔ اس کے دادا نے بہت مشکل وقت دیکھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ شاید وہ کچھ ایسا جانتے تھے جو مریم نہیں جانتی تھی۔ اس رات مریم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ سچ کہوں تو بہت سالوں کے بعد پڑھی۔ سورت بھی بھول چکی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تھوڑا بھولا ہوا تھا، لیکن اس نے کوشش کی۔ جب وہ سجدے میں گئی، اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، ایک ایسی آنسو جو کب سے اندر چھپی تھی۔ وہ سجدہ اس کا پہلا قدم تھا ہیلنگ کا۔ نماز نے ڈپریشن کو کیسے ہیل کیا، مریم کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا یہ تجربہ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق تھا، جسے علم النفس کہتے ہیں۔ اسلام کے مطابق انسان 3 پارٹ کا مکس ہوتا ہے: روح یعنی سول، نفس یعنی سیلف اور ایگو، اور عقل انٹیلیکٹ۔ ڈپریشن صرف برین اور کیمیکل ریڈیوز نہیں کرتا، بلکہ یہ تبھی ہوتا ہے جب نفس اپنے کریٹر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، جو دوائیوں سے کافی حد تک صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اسلام اس میں اسپریچول کنیکشن بھی ایڈ کرتا ہے۔ نماز کے ہر اسٹیپ اور ہر ایکٹ میں ہیلنگ ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر یعنی تکبیر کرتے ہیں تو دنیا کی بوجھ سے نکل کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے، فیتھ اور امید کا۔ اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ڈپریشن میں انسان سوچ سوچ کر تھک جاتا ہے، اوور تھنکنگ سے گزرتا ہے۔ سجدہ اوور تھنکنگ کو توڑ دیتی ہے۔ جب زمین چھو کر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تبھی دل ہلکا ہوتا ہے۔ مریم کی بدلتی ہوئی زندگی۔ مریم کی ڈپریشن ایک دن میں نہیں گئی، لیکن ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اب وہ فجر کے وقت اٹھنے لگی۔ پہلے اٹھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی تھی، لیکن جب اسے سکون ملنے لگی تو خود ہی عادت بن گئی۔ نئی نئی صورتیں یاد کرنے لگی، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، نماز کے بعد اللہ سے کھلے دل سے بات کرتی، دعا کے ذریعے۔ اس روٹین نے اس کے لائف میں اسپریچول پیس اور اللہ سے کنیکشن لایا۔ مریم نے اپنے خیالوں سے لڑنا کیسے سیکھا۔ کچھ مہینوں بعد مریم مسجد میں کھڑی تھی، اب ٹوٹ کر نہیں بلکہ کمپلیٹ ہو کر۔ اب وہ دوسری لڑکیوں کو ہیلپ کرتی تھی جو سملر ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ مریم کو سمجھ آ گیا تھا، نماز صرف فرض ہی نہیں بلکہ ہیلنگ کی جرنی ہے۔ ڈپریشن اب بھی کبھی کبھی ہوتی، لیکن مریم اس سے لڑنا سیکھ گئی تھی۔ لسن کلیئرفلی، زندگی میں گرنا آپ کو اس زمین کے قریب لاتا ہے جہاں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہیلنگ صرف ایک سجدے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔